ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ سے پیشتر ہم نے 2 جمعہ تک جس آیہ مبارکہ کی تفسیر کو سماعت کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، اور چونکہ اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آج اسے ہم مکمل کریں گے، اور وقت رہا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 کی تلاوت سننے کا شرف اور ترجمہ اور اس کی تفسیر سننے کا شرف حاصل کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ صدق اللہ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپائیں وہ جو اتارا ہم نے روشن باتوں اور ہدایت، بعد اس کے کہ فرما دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی فٹکار اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159۔ اس کا پہلا حصہ ہم سماعت کر چکے ہیں کہ یہ آیت علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی خصوصیات کتب سابقہ میں، یعنی پہلی کتب میں، توریت میں، زبور میں، اللہ تعالی جو نشانیاں اور جو صفات بیان کر چکا تھا، علماء یہود نے اسے چھپایا۔ کیا کیا؟ چھپایا۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان نبوت سے پہلے جب بھی یہودیوں پر اور ان کے مذہب پر کوئی لعن طعن کرتا یا کوئی گرفت کرتا یا مذہب کے تعلق سے بری بات کہتا تو یہودی اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ میں یہ کہتے تھے کہ ابھی اللہ اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا، اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جو پیغمبر آئے گا اور ہمارے نبیوں کی بھی تصدیق کرے گا، اور جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی بھی تصدیق کرے گا۔ مگر ہوا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا تو انہوں نے وہ تمام صفات جو اللہ کے رسول کے تھے اور جس پر یہ برسوں سے اپنا بچاؤ کر رہے تھے، وہی صفات انہوں نے چھپانا شروع کیا اور حضور کی معاذ اللہ نبوت کا انکار کر دیا۔
اب یہ اس خلاصے کے بعد اب تفصیل سناتے ہیں. بے شک علماء یہود میں سے جو لوگ اپنے بغض و حسد کے سبب چھپائیں وہ جو اتارا ہم نے توریت میں روشن باتوں اور واضح دلیلوں کو، مثلا حکم رجم اور اس کے سوا ہدایت، نعت مصطفیٰ، صفات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حقانیت کی نشانی یعنی حضور کی حقانیت کی نشانیاں، اور اسلام کا برحق ہونا اور سابقہ سارے ادیان کا ناسخ ہونا. اسلام پچھلے تمام ادیان کا یعنی جتنے مذہب جتنے دین ہیں، اسلام آنے کے بعد سارے منسوخ ہیں، اسلام ناسخ ہے. اسلام کیا ہے؟ ناسخ ہے. سارے سابقہ سارے ادیان کا ناسخ ہونا. المختصر اس طرح دوسری ہدایتوں کو اور وہ بھی بعد اس کے بیان فرمانیاں ہم نے صاف صاف واضح طور پر اس کو لوگوں کے لیے کتاب توریت میں، جس کے اولین مخاطب بنی اسرائیل ہی ہے. یعنی آپ دیکھیں قرآن کس پر نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ حضور پر ہے. اب جب قرآن حضور پر نازل ہوا تو قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے، جہاں جہاں مومنین کا ذکر ہے، ان سے کون مراد ہے؟ اس وقت جو موجود مومنین تھے. یعنی سب سے پہلے مخاطب کون؟ جو اولین مومنین. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اتاری ہے. تو اولین مخاطب تو وہی ہے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت. مگر قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سارے کے سارے اس کے مخاطب ہیں. مگر پہلے کون؟ سب سے پہلے قرآن کس نے سنا؟ صحابہ کرام. کس سے سنا؟ اللہ کے رسول. کس سے سنا؟ اللہ کا. کیا قسمت پائی ہے. قرآن کا پہلا قاری اللہ کا رسول ہے نا، اور پہلی قرأت سننے والے صحابہ ہے. کتنے قسمت کے دھنی. اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت جس کے پاس ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے دونوں جگہ. اور جس سے کسی نے ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑا وہ یہاں بھی برباد ہے. آپ دیکھیں یہاں اولین مخاطب توریت جب اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اس کے پہلے مخاطب بنی اسرائیل، اور اسی توریت میں حضور کی صفات موجود. اس کی نشانیاں، آخری پیغمبر کون ہوگا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا چہرہ کیا ہوگا، اس کی بول چال کیسی ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا، ہے نا، اس کی ایمانداری، اس کی صداقت، اس کی عدالت، اس کے فیصلے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں نازل فرما دی. مگر جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو ان کے ساری جو ان کے ذہن میں ایک گرنتھی تھی کہ اتنے سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لہذا آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں آئے گا. اور وہ جانتے تھے کہ یہی آخری پیغمبر پچھلے تمام انبیاء کا سردار ہے، پچھلے تمام انبیاء کرام کا سردار ہے. خیر، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی جتنی نشانیاں تھیں اسے دھیرے دھیرے چھپانا شروع کیا، توریت سے ختم کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جس نے حضور کی نشانیاں چھپائی، اسلام کی فضیلتوں کو چھپایا، اسلام کی حقانیت کو چھپایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. آگے دیکھیں کتنی جرأت کی بات ہے کہ ہم تو ظاہر فرمائیں اور یہ اسے چھپانے پر لگے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے ظاہر فرمائے، یہودی نے کیا کوشش کی؟ اسے چھپائیں. مگر سوچئے نا، جسے اللہ ظاہر کرے، جسے اللہ ظاہر کرے اسے کوئی چھپا، اور جسے اللہ چھپا دے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. تو یہودیوں کی جرأت دیکھیے کہ جس نبی کے تذکرے کو صفات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے بیان کر چکا ہے، حضور سے پہلے بیان کر چکا ہے، اسے یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اگر ذرا سی عقل رکھتے، ذرا سا دماغ لگاتے تو انہیں یہ پتا چل جاتا کہ جسے ہم چھپا رہے ہیں اللہ اس سے بہتر پھر نازل فرمائے گا، اللہ اس سے بہتر پھر نازل فرمائے، اور فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات قیامت تک پرچم کی طرح لہراتے رہے۔ تو کتنی جرات کی بات ہے کہ ہم تو ظاہر فرمائیں اور یہ اسے چھپانے پر لگیں، اس کو بیان نہ کر کے یا اس حصے کو ظاہر کر کے۔ دیکھیے جیسا میں نے کہا، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، توریت میں جہاں جہاں فضائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جہاں جہاں فضائل، حضور کی نشانیاں تھیں، انہوں نے توریت سے اس چیز کو مٹانا شروع کیا، اس چیز کو مٹانا شروع کیا، یا اس میں تحریف کر کے اس کی جگہ اپنی طرف سے بنایا ہوا دوسرا مضمون شامل کر کے، تو ہر سننے والا سن لے اور سمجھ لے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہے۔ یا دیکھیے ایک لفظ آیا ہے، وہ کیا ہے، یا اس حصے کو ضائع کر کے یا اس میں تحریف کر کے۔ تحریف کہتے ہیں بدلنے کو، کیا کرنے کو، بدلنے۔ یہ آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے پاس جو بائبل ہے اس کا اصل نسخہ ختم ہو گیا، وہ اصل میں کتاب تھی انجیل جسے اللہ تعالیٰ نے نازل، مگر اس وقت ان لوگوں نے اس میں اتنی تحریف کی، اتنی تحریف کی، اتنے بدلاؤ کیے کہ اصل کتاب بولے اس طرح اصل توریت اور اصل زبور بھی ختم ہو گئی، مگر قرآن کی شان دیکھیے، جیسا نازل ہوا آج تک موجود، اور اسی طرح قیامت تک، جب تک اللہ چاہے گا قیامت سے پہلے تک اسے باقی رکھے گا۔ کیوں کہ پچھلی جو 3 کتابیں ہیں، زبور، توریت اور انجیل، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا، اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا، مگر قرآن کے تعلق سے فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون بگاڑ سکتا ہے، اس میں کون تبدیلی لا سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کی ایک آیت، ایک سورت بڑی چیزیں ہیں، قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ اچھا جتنے بدلنے والے پیدا ہوئے سب ختم ہو گئے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے نکلا تھا بدبخت، اس نے کہا تھا 29 آیتیں بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بدل۔ اب تیری ضرورت جسے اللہ کے کلام پر کلام ہو، جسے اللہ کی بات پر اعتراض ہو، تو پھر وہ کسی کام کا سوچیے۔ کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے، میں اس کے ایمان پر بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ویسے بھی پہلے ہی سے کافر ہی تھا، مگر بظاہر وہ اللہ کا نام لیتا تھا، رسول اللہ کا نام لیتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے قرآن پر اعتراض کیا تو یہ بھی ختم کر دیا۔ محرومی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ آپ اندازہ لگائیں تو جو بدلنے والے تھے یا تو وہ ختم ہو گئے یا اللہ نے ان کو ہی بدل ڈالا۔ ہمیشہ ایک دعا کرتے رہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، ذکر کی محفل کے بعد دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ رزق میں برکت دے، پریشانیوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، بیماریوں سے بچا۔ کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی مانگیے کہ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں آپ رزق کی برکت مانگتے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں وہاں یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ جب ہم پر سکرات کا وقت ہو تو ہماری سکرات کو آسان کر دے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جو سکرات جس کی آسان اس کی قبر بولے آسان، جس کی قبر آسان اس کا حشر آسان۔ تو یہ بہت اہم
گھڑی رہ گئی سکرات کی، تو دعاؤں میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، دیکھیے آپ چاہیں نہ چاہیں، میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ ہم لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں، 70 سال کے بوڑھے سے بھی آپ اگر پوچھیں نا کہ آپ کی خواہش کیا، تو وہ کہتا ہے دعا کرو اللہ تندرستی دے۔ اچھی بات ہے، مگر کبھی یہ نہیں نکلتا کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہے کہ آپ دعا کیجئے میرا جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ۔ تندرستی کی دعا اچھی بات ہے، مگر اس سے زیادہ اہم ایمان کا محفوظ رہنا، عقیدے کا سلامت رہنا۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں تحریف، یعنی انہوں نے جہاں تک بدل سکتے تھے بدل دیا، اور اگر بدل نہیں سکے تو انہوں نے اس جگہ کو نکال کر ختم کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا، اور اس میں جو شان محمدیہ بیان کی، اس میں اپنے حبیب کی جو شان بیان کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذکر حبیب کو ہم ہی نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قیامت تک کتنے ہی بگاڑنے والے پیدا کیوں نہ ہو جائیں، وہ بگاڑ ہی ہوتا ہے جو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ کس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا؟ جو دین کی باتوں میں، قرآن کی باتوں میں تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ اچھا، تحریف کا ایک اور طریقہ جو آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، جیسا میں نے ابھی کہا کہ قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حرف بدلا نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ 1857 میں انگریزوں کی کوشش سے ایک نیا فرقہ ہندوستان میں پیدا ہوا۔ ہندوستان میں وہ جانتے تھے کہ ہم قرآن نہیں بدل سکتے، ہم قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ ایسے مولویوں کو خریدا، کچھ ایسے مولوی پیدا کیے کہ جو پڑھیں قرآن مگر جب ترجمہ کریں تو ہماری مرضی کا۔ قرآن بدل نہیں سکتے تھے مگر ترجمہ بولے، ترجمہ بدل دیا۔ بہت ساری اس پر مثالیں ہیں، اور اگر اس میں گیا تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کی گئی ترجمہ بدلنے کی، اور بہت سارے جو فتنے پیدا ہوئے اسی کی وجہ سے۔ جو بولے والے مسلمان ہیں وہ اس معاملے میں پھنس بھی گئے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو ان فتنوں کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر وہ پھنس گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ ہدایت کو ہموار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور دور رکھے گا، اور یہی کیا کم تھا مگر اس کے سوا بھی ان سارے لعنت کرنے والوں یعنی فرشتوں، ایمان والے، جنوں اور مسلمانوں کی لعنت ہے۔ یہ سب دعائیں کریں گے کہ مولا تعالیٰ اپنے ان سرکش اور باغی بندوں کو اپنی رحمت سے دور رکھ۔ یہ ساری جماعت لعنت کی سزاوار ہے، یہ ساری جماعت لعنت کی سزاوار ہے۔ آپ اندر لگائیں کہ سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ ترجمے کے خلاصے کو، ترجمے کے خلاصے کو تفسیر کہتے ہیں۔ اب اس ترجمے کا سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ رحمت کا ایک ذرہ بھی ان کے نصیب میں، ایک قطرہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ رحمت کا ایک چھینٹا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ یہ تو کرے گا اللہ، اور اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جسے اللہ رحمت سے دور کر دے نا، اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے، اس کی تباہی کے لیے یہی کافی۔ مگر جب حضور کا ذکر چھپایا گیا، حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو نشانہ بنا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت سے دور نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں انہیں رحمت سے دور کروں گا اور رکھوں گا۔ اور رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر فرشتوں کی لعنت، ان پر ایمان والوں کی لعنت، ان پر جنوں کی لعنت، ان پر مسلمانوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی
یہ دیکھا یہ کتنی بھاری بات ہے. یہ پہلو اچانک میرے ذہن میں آیا. ایک ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے گستاخ. ایک ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے گستاخ. تو دشمن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام کا دشمن ہے, آپ کے مشن کا دشمن ہے, اس کو آپ کے کام کو بگاڑنے سے مطلب ہے, آپ سے کوئی مطلب نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے حضور کے دشمن نہیں تھے. کس کے دشمن تھے؟ اسلام کے. کس کے دشمن تھے؟ اسلام کے. انہوں نے کبھی ڈائریکٹ حضور کی شان میں گستاخی نہیں کی. وہ کہتے تھے ہمیشہ اے محمد مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں, مگر آپ جو دین لائے اور جو دین یہ کہتا ہے کہ یہ 365 جو کعبے میں رکھے ہیں وہ غلط ہیں, مجھے اس سے مسئلہ ہے. پتا چلا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دشمنی حضور سے نہیں تھی, مگر جو دین لائے اس سے دشمنی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ اس سے باز آ جائیں. اور اسی طرح ایک سرکش اور باغی ابو جہل تھا, گستاخ. اچھا, وہ صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا, وہ حضور کا بھی دشمن, اور صرف دشمن نہیں, گستاخ. حضور کی شان میں کئی گستاخیاں کی, پتھر مروائے, حضور کے گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈالا, کبھی حضور جب سجدے میں ہوتے تو اونٹ کی اوجڑی ڈالی. بہت ساری مطلب گستاخیوں کی آپ اگر سنیں تو سنتے ہی چلے گا. اتنے حد درجہ کمینہ پر وہ اتر آیا تھا ابو جہل. مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہدایت دی, جسے دشمنی تھی اسے ہدایت دی, مگر گستاخ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ گستاخوں کو ہدایت. یہاں یہودیوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی, حضور کے فضائل, حضور کی کمالات کو چھپایا, اسے بدلا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت سے دور نہیں کیا, سزا تو یہ بھی تھی نا کہ رحمت سے دور کر دینا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. مگر خالق کے کائنات نے صرف بات یہاں ختم نہیں کی. کیوں؟ بات شان محمدی کی تھی, شان رسالت کی تھی, شان اسلام کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں صرف رحمت سے دور نہیں کروں گا, بلکہ قیامت تک جتنے لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت تم پر پڑے گی. کیوں؟ تم نے میرے محبوب کی شان کو جھکایا, تم نے میرے محبوب کی شان کو دبانے کی کوشش کی, اسے ختم کرنے کی کوشش کی. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے, مصطفیٰ کے دشمن کو بولے جس نے حضور کی شان میں, جو حضور کا دشمن ہے یا حضور کا گستاخ ہے, اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں اور دشمن ہیں, اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ میری بات نہیں, یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفاداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو دشمنان رسول ہیں, جو گستاخان رسول ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے ذلیلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کریں. وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ ہم آیت نمبر 160 کی تلاوت اور ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کریں گے. دعا کریں جتنی باتیں آج اس میں آئی ہیں آیت نمبر 159, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ, فریب, دھوکہ, ہر بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو ایک کر دے, ہم سب کو نیک کر دے, ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.